افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس خاص پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ جس میں قرآن مجید میں سے ہی کچھ ایسے موضوع کو ہم لیتے ہیں، پھر اس موضوع کے متعلق قرآن مجید میں کہاں کہاں کس کس طرح سے آیات موجود ہیں۔ ایک بالکل یونیک سا پروگرام ذہن میں آیا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر پہاڑ کا جو ذکر کیا ہے، تو قرآن جیسی کتاب میں پہاڑ جیسی چیز کا ذکر کرنا، پتھروں کا ذکر آنا، تو اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا لاجک ہے، کیا اس کے ذریعے خداوند عالم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ لہذا کبھی کبھی ایسے بھی موضوعات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا، یعنی زمین، آسمان، پہاڑ، یہ سب چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اکثر کہا گیا کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بھی لگے گا پہاڑ کے بارے میں کیا بات ہوگی، لیکن اب چونکہ قرآن میں ہے لہذا اس موضوع کو ہم نے لیا۔ تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اس موضوع کے متعلق ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو کچھ اشارہ دیے، کچھ کوٹ کیجیے قرآن کی وہ آیات جس میں پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، قرآن مجید میں جن بھی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کسی نہ کسی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 604 صفحات میں آپ ہر بحث نہیں چھیڑ سکتے، لہٰذا قرآن مجید میں اگر چن کر پہاڑوں کو اور خصوصاً یاد دہانی کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، اس لفظ کو، مثلا الم نجعل الارض مہادا، اگر ارشاد ہوتا ہے والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین میں نصب نہیں کیا؟ یا سورہ غاشیہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اگر ارشاد والى الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو نصب کیا گیا ہے؟ اور بعد کی آیت فذکر انما انت مذکر، آپ بس یاد دلائیے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے سر پر سوار نہیں ہیں، یعنی آپ ان کے اوپر یعنی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یاد دہانی کرا دیجیے۔ تو اس کا مطلب اس کے پہلے کی جو باتیں تھیں وہ یاد دہانی تھی، اور فرما رہے ہیں۔ تو پہاڑ کا تذکرہ کرنا تو اتنا تعجب خیز بات نہیں ہے، لیکن پہاڑ کو یاد دہانی کے طور پر استعمال کرنا کسی انسان کو کچھ یاد دلانے کے لیے، یہ زیادہ تعجب والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ تقریباً 40 مقامات پر لفظ جبال استعمال ہوا ہے، اور 9 دفعہ خداوند عالم نے رواسی کے لفظ استعمال کیے۔ رواسی یعنی بھائی پہاڑ، تو تقریباً 50 کے آس پاس، تقریباً 50 جگہوں پر خداوند عالم نے پہاڑ کے لفظ کو استعمال کیا ہے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ قرار دیا یعنی زمین میں، اور تم کو خوشگوار پانی پلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، آپ سمجھیں ماء فراتا۔ تو یہ دنیاوی فائدے کی بات ہے، یعنی ایک طرف خداوند عالم نے پہاڑ کو نصب کر کے ایک تو یہ بتایا کہ اس سے تم میرے بارے میں جان سکتے ہو، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو، جیسے دوسری چیزوں پر فرمایا کہ ہم انہیں سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ان کے نفوس میں تو دکھائیں گے، اور آفاق میں زمین آسمان دنیا کو دیکھ کر بھی وہ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایک تو ایلیمنٹ ہو گیا خداوند عالم کے ذریعے سمجھانا، جی پہاڑ کا ایک ڈائمنشن ہے۔ دوسرے خداوند عالم نے دنیاوی فائدوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، وجعلنا فیہا رواسی ان تمید بہم، ہم نے رواسی یعنی پہاڑوں کو قرار دیا کہ کہیں زمین کھسک نہ جائے اپنی جگہ سے۔ تو خداوند عالم نے، خداوند کریم نے اس پہاڑ کو لوگوں کو یاد دہانی کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے، اور اس کے دنیاوی فائدے بھی لوگوں کے سامنے۔ تو یہ 2 پہلو ہیں کہ جس پر خداوند عالم نے انہی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 50 بار قرآن مجید میں پہاڑ کے نام کا استعمال کیا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے جو آپ نے ابھی جہاں گفتگو تمام کی
کہ کہیں زمین ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. تو کیا یہی ایک فلسفہ رہا پہاڑ کے خلق ہونے کا یا کہیں اور بھی اشارہ ہے قرآن یا حدیث میں؟ جی اصل مد نظر اگر آپ اس بات کو رکھیں کہ خداوند عالم نے بعض مقامات پر پہاڑ کو اپنی یاد دہانی کا ایک ٹول اور ذریعہ قرار دیا ہے. ہاں فرما رہے ہیں. تو دنیاوی اگر آپ کہیں کہ پہاڑوں سے ہمیں معن فراتن یا فریش واٹر ملتا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا جائے. یہ تو ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اور میں نے غالباً کبھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ہو یا خداوند عالم ہو یا خود روایات ہو صرف ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آپ خود سے ڈسکور نہیں کر سکتے, جس میں آپ مجبور ہوں. تو پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے. اور فرما رہے ہیں. تو اس کا دوسرا پہلو جو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا صرف یہی نہیں, صرف یہی نہیں ہے, یہ ایک بڑے مفہوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ خداوند عالم اس لفظ پہاڑ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں تاکہ آپ خداوند عالم تک پہنچ سکیں. تو دراصل خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کی طاقت کا اقرار ہے پہاڑ کے اوپر غور کرنے کا. اچھا, اگر پہاڑ نہ ہو تو مطلب کیا آئے گا؟ صرف زمین ہل جائے گی یا اور بھی کچھ ہو جائے گا؟ کہ اگر پہاڑ نہ ہو, خود یہ جو زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس گھومتی رہتی ہیں تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کیمیکل بیلنس رکھنے کے لیے, اور حتیٰ کہ خود زلزلے بھی آتے ہیں کیمیکل بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے سمندروں میں. اور دوسرے ان پہاڑوں کی وجہ سے وہ جو سرد ہوائیں آپ کے ناردرن پول سے آتی ہیں اس کو وہاں پر روکنا, اور دوسرے یہاں کی آپ کی جو فریش واٹر کی جو بھی ایویپریشن ہوتا ہے اس کو کہیں اور جانے سے روکنے کے لیے بھی پہاڑ استعمال ہوتا ہے. ورنہ ایسا ہو کہ وہ بخارات سمندر سے اٹھے اور واپس جا کر سمندر میں برس جائیں گے, پھر زمین تو رہ جائے گی. لہٰذا ان دونوں کاموں کے لیے بھی یعنی دنیاوی فائدوں کے لیے بھی یعنی بالکل واضح سی بات ہے کہ پہاڑ کا وجود ہمارے لیے بہت برکت رکھتا ہے. ایک اور دوسرے بہت ساری چیزیں, مثلا تقریباً 70% فریش واٹر آپ کا پہاڑوں سے آتا ہے. 70% آلموسٹ. یعنی یہ جو آپ کی ندیاں ہیں یا یہ جو چھوٹے چھوٹے دریا ہیں ان کا سورس وہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو جا کر سمندر میں ملتے ہیں, شروعات میں پہاڑ سے ہوتی ہے. اور دوسرے آپ کا جو کیا کہتے ہیں, اور اگر آپ اس فریش واٹر کو مائنس کر دیں تو بہت بڑی بڑی حکومتیں, حتیٰ کہ بڑے بڑے شہر مثلا نیو یارک ہے, تمام ہو جائے گا. بہت سارے ان کی بھی ایک ماؤنٹین رینج ہے, تو وہاں سے یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں پانی کے لیے اور دوسرے کھانے کے لیے. یعنی بایو ڈائیورسٹی بھی پہاڑوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر اس کو مائنس کر دیا جائے تو یہ سب آپ کی طرف آ جائیں گے, اور اس کے بعد حتیٰ یہ کہ آپ کی طرف آنے کا مطلب ہے کہ جو وہاں رہ رہا ہے, جو اس انوائرمنٹ کا عادی ہے, وہ آپ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا. اگر وہ سروائیو نہیں کر سکتا تو پھر ہماری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی. یہ بالکل واضح سی بات ہے. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اکثر بہت سی قرآن کی آیات جب کوٹ کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں نہج البلاغہ بھی یاد آتی ہے. تو نہج البلاغہ میں یا ایسے ہی دیگر ائمہ علیہ السلام نے بھی پہاڑ کے سلسلے سے کچھ باتیں پیش کی ہیں؟ جی, نہج البلاغہ کے 4 خطبوں میں, پہلے خطبے میں اور 91 یعنی 91 خطبے میں, پھر 211 نمبر کے خطبے میں آپ کو یہ تذکرہ ملتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ خداوند عالم نے اہمیت دی تھی, لہٰذا مولا کائنات نے بھی اپنے کلام میں اس لفظ پہاڑ کو اہمیت دی. ابھی بھی ہمیں تعجب ہو رہا ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ مولا کائنات نے بھی اتنی زیادہ توجہ دی اور خود قرآن مجید نے بھی. حالانکہ اگر سائنٹیفک تھیوریز کی بات ہے تو اس سے اور زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ جن کو جگہ دی جا سکتی تھی. قرآن مجید 50 جگہوں پر اس کی طرف دھیان دلا رہا ہے, مولا کائنات 4-5 مقامات پر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تو ہوگا, اور وہ کچھ یہی ہے کہ خداوند عالم کی توحید کی طرف یہ آپ کو لے کر جاتا ہے. نہیں تو کیسے توحید کی طرف پہنچے؟ مطلب ایک پہاڑ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, مثلا ہم رہتے بھی ایسی جگہ ہیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں, تو اس کو دیکھ کر کے ہم خدا تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ آپ ہی لوگوں نے سنا کہ اکثر بہت سی آیات ہیں, زمین کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو اور یہ اور غور کرو خدا تک پہنچو, تو کیسے پہنچ جائیں؟ جی, بہت عمدہ بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم توحید کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا سا تھوڑا وقت لگ جائے گا غالباً اگر آپ کے پاس. ہاں بالکل ہے وقت. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ اللہ ایک ہے بالکل فائنل رزلٹ ہے توحید کی بحث کا, اور ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے سے پہلے یہ بحث ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے کہ اللہ ہے, اور فرما رہے ہیں وجود کی بحث ہوگی تب تو 1 اور 2 کا مسئلہ پیش آئے گا. صحیح. اور ہونے سے بھی پہلے اللہ ہے, اس سے پہلے یہ ہم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ ہونا چاہیے. اور فرما رہے ہیں یعنی کسی ایک سپریم بینگ یا سپر نیچرل ہستی کا وجود ہونا چاہیے, تب تو ہم بحث کریں گے کہ کون ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے.
یہ چیز کیسے ڈیفائن ہوگی کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ یہ طے کر لیں کہ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہے یا پلاننگ ہے, سانحہ ہے یا منصوبہ ہے. صرف یہ طے کر لیں آپ تو ساری بحثیں اپنے آپ ختم ہو جائیں. اگر ایکسیڈنٹ ہے تو بقیہ کسی مذہب, کسی دین, دھرم, کسی بھی تھیوری, یعنی وہ جو میٹافزیکل تھیوریز ہیں وہ سب اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ یہ کائنات ایک منصوبہ ہے, تو اب آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہی یہ پتہ چلے گا کہ یہ چیز پلانڈ ہے, تو کیا یہ چیز آپ کو کسی سپریم بینگ کی طرف نہیں لے جائے گی؟ پلانر کی طرف لے جائے گا. غور فرما رہے ہیں. تو خداوند عالم نے یہ جو کہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں, وہ نشانیاں اللہ کی طرف نہیں لے جاتی, وہ نشانیاں اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو یہ پلانڈ ہے. غور فرما رہے ہیں. تو اب پہاڑ اس چیز میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کیا پہاڑ اس بات کی طرف ہمیں دھیان دلاتا ہے کہ یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو گیا. حتیٰ کہ وہ افراد جو چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن یا اوریجن آف اسپیشیز سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود ان تھیوریز کو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. نارملی اس میں بھی بہت ساری چیزیں غائب ہیں. اب چونکہ مذہب بھی نظریات کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی نظریات دے رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ جدید زمانے کے ڈھیر ساری ٹرمز ہیں اور بھاری بھاری الفاظ ہیں, تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ اس میں زیادہ لاجک ہے, جبکہ وہ بھی ایک محض ایک تھیوری اور بیچ کے اس کے چین میں بہت ساری چیزیں غائب ہیں, بہت سارے سلسلے غائب ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہاڑ کیسے خدا کی طرف لے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا پلانڈ ہے یا ایکسیڈنٹل ہے. اور یہ چیز کیسے طے ہوتی ہے؟ یہ چیز طے ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسانی ضرورت کے حساب سے ہے تو وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر ضرورت کے حساب سے نہیں ہے تو وہ ایکسیڈنٹل ہے, اس میں کسی منصوبے اور پلاننگ کا دخل نہیں. بطور مثال جب کیا کہتے ہیں آرکیولوجیکل سروے ہوتا ہے جی, تو پتھر نکل آتے ہیں بعض اوقات, وہ کتنا بھی شیپ میں ہو, کسی بھی عجیب ترین شیپ میں ہو, لیکن اس کو کوئی پلاننگ نہیں مانتا. اور فرمانا کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ پتھر آپ کو دنیا میں کہیں نہ ملے, اچانک کہیں مل جائے, لیکن اس کے باوجود اس پتھر کو کوئی منصوبہ بندی نہیں کہتا ہے. لیکن اگر ایک چمچہ نکل آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فلاں سویلائزیشن تھی, یہاں پر وہ تھا, یہاں پر. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اگر ایک عجیب غریب پتھر نکلنے کے باوجود آپ اس کو پلاننگ نہیں کہہ رہے ہیں, تو ایک چھوٹے سے چمچے کو آپ پلاننگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی ضرورت کے حساب سے بنایا گیا. صحیح. تو جو چیز انسان کی ضرورت کے حساب سے بنائی جائے گی, اس کا مطلب کہ کسی نے اس کو انسانیت کو مد نظر رکھ کر بنایا ہے. اور فرما رہے ہیں. اب آئیے اس کی طرف کہ اس زمین کو سب سے پہلے تو ارتھ کویک کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو زمین آپ کی پھیل چکی ہے, اس کی ٹیکٹونک پلیٹس کو ادھر ادھر ہونے کی ضرورت ہے. دو ہی چیزیں ہیں ارتھ کویک آنے کی, ایک ٹیکٹونک پلیٹس کا اپنی جگہ سے موشن, اور دوسرے ہے کہ گیسوں کا بلاسٹ. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیز بھی ضروری ہے اس سرزمین پر آپ کے زندہ رہنے کے لیے. نرس کیا کہ کیمیکل بیلنس کے لیے, سمندروں کے, حتیٰ کہ آپ کے موسم کی تبدیلیوں کے لیے, اور حتیٰ کہ بہت سارے منرلس کے ادھر سے ادھر ہونے کے لیے آپ کے ارتھ کویک کی ضرورت ہے. اور فرما رہے ہیں. اب جب اس ارتھ کویک کی ضرورت ہے تو اول تو ارتھ کویک ہی آپ نے نہیں بنایا ہے, اور آٹومیٹکلی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورت کے لحاظ سے ہے. دوسرے, یہ ارتھ کویک بھی زیادہ نہ ہو جائے, لہٰذا اس کو روک کر رکھنے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت تھی, اور پہاڑوں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو پہاڑ ایک طرف آپ کے اس ایک ضرورت کو بیلنس کرتا ہے جو آپ کی آلریڈی ضرورت تھی, اس کو اوور فلو کرنے سے بچاتا ہے, اور دوسرے ہواؤں کے ادھر سے ادھر جانے کو بھی روکتا ہے. اور فرق جب آپ اس کو دیکھیں گے اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ایک انسان کہہ دے کہ بھائی مجھے یہ ایکسیڈنٹل تو نہیں لگتا, کیونکہ یہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں, جانور کے لحاظ سے نہیں بنی ہوئی ہیں. صحیح. دوسری جتنی موجودات ہیں ان کے لحاظ سے نہیں بنی ہوئی ہیں, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سرزمین پر زندہ رہنے کے لیے کسی نے خلق کر دی ہے, کیونکہ ہماری ضرورت کے حساب سے. تو اگر ایک چھوٹا سا چمچہ ہماری ضرورت کے لحاظ سے بنایا جائے تو اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ خود بخود نہیں بن سکتا. تو اگر یہ پہاڑ اور یہ زلزلے, یہ زمین اور اس کے اوپر اس کا یہ ستون بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے کہ جیسا ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے, تو اس کو دیکھ کر اگر ایک انسان کہہ دے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کو مینیج کیے ہوئے ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اللاجیکل بات کر رہا ہے. اسی چیز کی طرف خداوند عالم نے ارشاد فرمایا, اور بار بار مقامات پر ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. جیسے ہی پتہ چلے گا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ, تم کسی خالق کی طرف جاؤ گے, اور وہ خالق الٹیمیٹلی تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا. تو یہ غور کرنا در حقیقت یہ نہیں کہ پہاڑوں کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے اللہ ایک ہے, نہیں, پہاڑوں کو دیکھ کر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو گیا ہے, اور یہی توحید کا بیسک پوائنٹ.
بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سوال اور ہم کرنا چاہتے ہیں کہ بات جب پہاڑ کی ہو رہی ہے تو پہاڑ کے بہت سے پتھروں کی الگ الگ کوالٹی بیان ہوئی ہے، تو کہیں قرآن میں یا حدیث میں کچھ اس کا فلسفہ، کچھ لاجک کہ ایسا کیوں ہے پہاڑ ہے مگر یہ والا پہاڑ کا پتھر پہن لو، یہ والا پہاڑ کا پتھر کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں، قرآن مجید میں تو ایسا کوئی اثرات بیان نہیں. میں نے عرض کیا کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں اس کی زحمت قرآن نہیں اٹھاتا ہے، اس کی زحمت آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ریڈیشنز تو ہوتے ہیں ہر چیز کے، تو میں بھی اس کے اثرات ہوں، لیکن قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا. لیکن روایتوں میں بارہا فیروزے اور عقیق کے لیے ہوتا ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ عاقبت بخیر ہونے کے لیے عقیق کی انگوٹھی کا استعمال کرنا چاہیے. تو روایتوں میں بالکل ہے، اور قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے. وہ چیز اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑی ہے کہ آپ دیکھیے. اور ہمارے لیے سب سے بہتر ائمہ طاہرین ہے کہ ہم ان سے متمسک ہو کر قرآن کو سمجھ سکتے. تو اگر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں یا دوسری روایات میں ہمیں ملتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی اثر ہو. ہاں، اب اگر آپ کی سائنس یا تھیوریز یا جو بھی ہے آپ کی ڈسکوریز وہ یہ کہیں کہ نہیں پتھروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، پھر تو ہم شک و شبہ کر سکتے ہیں روایت پر. لیکن جب تک سائنس کسی یقین کے ساتھ کوئی چیز نہیں کہہ رہی، اور سائنس ایسا اس کا ٹیمپرامنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ آج ہی سب کچھ ختم ہو گیا. وہ کنٹینیوسلی اپنے آبزرویشن پر چلتے رہتے ہیں اور امینڈ کرتے رہتے ہیں اپنی تھیوریز کو. تو جب تک یہ امینڈمنٹ چل رہا ہے ہم حدیث کو ماننے میں بالکل لاجیکل ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین، انشاءاللہ ایسے ہی بہت سے پروگرامز ہیں. واقعی قرآن میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا. یہ تو ایک محدود وقت تھا جس میں پہاڑوں کے سلسلے سے کچھ باتیں ہو گئی، ورنہ اس 49 آیات کی اگر تفسیر کی جائے تو کافی وقت چاہیے. اور پھر ائمہ علیہ السلام کی ان حدیثوں کو اگر لیا جائے جس میں پہاڑوں کا ذکر ہے تو پھر اور زیادہ وقت چاہیے. بہرحال اشارہ کافی ہے، ہم غور و فکر کریں، اس پہاڑ کو دیکھیں، کوئی ہے بنانے والا اور وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے. بہرحال انشاءاللہ کسی پھر خاص موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے اور قرآن مجید سے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.